صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 13 شعبان ہے اور کل 14 شعبان ہوگی، تو 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، جسے ہم شب براءت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ شب براءت کے کچھ فضائل، اس کے بارے میں کچھ معمولات کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں کہ شب براءت اور معمولات شب براءت کے معنی ہیں نجات۔ شب براءت کا معنی ہے جہنم سے نجات کی رات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالی فرماتا ہے سنو، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دوں، سنو کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو عافیت عطا کروں، سنو کوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے، اور یوں ہی صبح طلوع فجر تک یہ اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، جمع الجوامع، اور اللہ آپ کا بھلا کرے شعب الایمان شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے کل کی رات جو ہے اہم ترین رات ہے، اس کو گزارنا چاہیے عبادت میں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ شب برات میں اعمال نامے جو ہے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو، اور 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہی نفلی اعتکاف کر لیا جائے، اور نماز مغرب کے انتظار میں نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ جو ہے تبدیل ہونے کے آخری لمحات مسجد کی آخری حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب بھی لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزاری جائے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات، یعنی جو 15 شعبان کی رات ہے، تو نصف شعبان کی رات میں اس سال اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جاتے ہیں، اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک در منصور میں موجود ہے، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کی بکریوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو خیر کھول دیتا ہے، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور عرفات کی رات، اور جو اس سے رات محروم رہیں گے وہ لوگ کون کون سے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی: عادی شرابی، نمبر 2 ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، زنا پر اصرار کرنے والا، نمبر 4 رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، نمبر 6 چغل خور۔ در منصور کے حوالے سے یہ بھی حدیث پاک دیکھی جا سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو جو ہے معمولات شب براءت کے جو ہم 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ہمارے اہل سنت میں بڑا معمول ہے اس کا، وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ نصف شعبان کی مغرب کے فرض، سنت اور نفل کے بعد 6 رکعت 2 کر کے نفل پڑھنا معمولات اولیاء کرام سے ہے۔ پہلے 2 نفل قبل
ان سے پہلے یہ نیت کر لی جائے کہ اے اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور دوسری 2 رکعتوں سے پہلے یوں نیت کر لیں کہ اے اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، اور تیسری 2 رکعتوں سے پہلے یوں نیت کر لیں کہ اے اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت یا ایک بار سورہ یاسین شریف یہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی پڑھے اور دوسرے خاموشی سے سنیں، اور ہر بار قل هو اللہ احد یا یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھ لی جائے۔ آئیے میں جاتے جاتے آپ کو دعائے نصف شعبان بھی عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فمح اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتطار رزقی وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اور سال بھر جادو سے حفاظت کا جو ہے وہ بھی نسخہ سماعت فرما لیجئے۔ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر حسب ضرورت سادہ پانی ملا کر غسل کرے، انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور شب برات اور قبروں کی زیارت جانا یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ رات بڑی اہم ہے، اس کو فضول نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شب براءت کی جو رات ہے، شب براءت جو ہے یہ نجات کی جو رات ہے، اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔